نبیوں کے بعد اولیاء اللہ ہیں، بنی آدم سب ہیں، لیکن خلافت و نیابت کے مقام پہ وہی پہنچتا ہے جو عبادت اور ریاضت کے ذریعے اور دنیا میں سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دشواریاں پیش آ سکتی ہے اور میرا رب اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس طرح گزارتا ہے۔ کوئی مومن دنیا کو قید خانہ فرمایا ہے تو وہ قید خانے میں رہتا ہے، تو اچھا جی اب یہ دنیا قید ہم قیدی بن کے رہے، نہیں، یہی تو شان ہے ولیوں کے راز کو پا لیا ہے کہ وہ اندر سے اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہیں، تم کو نہیں سمجھتے ہیں، دوسرے کو قیدی نہیں سمجھتے ہیں، اپنے لیے سارا دکھ اپنے اندر رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے انبساط و فرح و مسرت اور خوشی اور خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جب تضاد آپ میں پیدا ہو جائے گا نا، ڈبل پرسنالٹی یہ پیدا کرنی ہے کہ قناعت اپنے لیے ہے، سخاوت دوسروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، چہرے پہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے اور خود بھوکے بیٹھے، خود قناعت ہے اور خواجہ صاحب کا لنگر چل رہا ہے، دادا صاحب کا لنگر چل رہا ہے، خود تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ آپ کو ہمیں اپنے اندر جو ہے یہ ظاہر کا انکسار، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھلانا، بچوں کے ساتھ اچھا پیش آنا، جی عورتوں کو بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، شوہر کی خدمت کے لیے اس وقت یہ مت سمجھنا کہ تمہارا شوہر قیدی ہے، تمہارا بچہ قیدی ہے، ابھی جلد مر جانے والا ہے، وہ تو سوچنی بھی نہیں ہے، لیکن دل میں یہ سمجھیں کہ ہمیں کسی وقت جانا ہے۔ اور وہ جو اس طرف آتے ہیں نا لوگ، بچوں کے بارے میں خیال آنے لگے، مجھے پتہ نہیں آپ لوگ کس کیفیت سے گزرے کہ نہیں گزرے۔ بعض دفعہ جب یہ بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں نا، آدھے راستے سے لوٹ آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا، مر گیا، ایسے کوئی لوٹ آتے لوگ، کبھی ایک دم خیال آتا ہے کہ یہ بچہ میرا مر تو نہیں جائے گا۔ تو سرکار غوث پاک معلوم کیا کہتے ہیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا تو گود میں لیتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، یہ میرے لیے مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، مجدد صاحب اللہ علیہ، تعاون کی بیماری پھیلی، لوگ مر رہے ہیں، دعا کرتے چپ رہو حضرت، لوگ بہت مر رہے ہیں، تعاون میں مر رہے ہیں، کہا بڑی حاضری میں جا رہے ہیں، بے خبری میں تو نہیں جا رہے نا، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کا جب رکھنا ہو، اپنے بیٹے کا رسالہ۔ اللہ اکبر، پیر و مرشد کامل را سیدی حمزہ